رمضان مبارک مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ وہ کوئی مرے گا تو ڈائریکٹ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع دیا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لے۔ کیا ہم نے کیا؟ اللہ پوچھے گا، میں نے رمضان کا مہینہ دیا تھا، ایک بڑا موقع دیا تھا کہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لے، اپنے آپ کو جنتی بنا لے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے۔ اے اللہ کے بندے، بتا تو نے رمضان کے مہینے میں کیا کیا؟ حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، اسلام کے غیر نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رمضان کا مہینہ بھی پچھلے 2-3 سالوں کے مقابلے میں بڑے ہی شاندار کے ساتھ گزرا۔ اس سے پہلے لاک ڈاؤن تھا، ہم اور آپ ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ساتھ نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور یہ جو مہمان ہمارے سامنے آیا تھا، یہ مہمان بھی ہم سے رخصت ہونے والا ہے، ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت تھی۔ ہم نے اس نعمت کا کیسے استعمال کیا، ہم نے اس مہینے کے اندر کیا پایا اور کیا کھویا، ہم نے کیا کمایا اور کیا بتایا، ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے کا حساب لیں کہ ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مبارک مہینہ نصیب کیا تھا، ہم نے اس مہینے کے اندر کیا کیا؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کرتے ہوئے اس رمضان مبارک مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھایا، یا پھر ہم اس رمضان مبارک مہینے کو ایسے ہی گزار دیا جیسے ہم باقی دنوں کو گزارتے ہیں؟ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا حساب لیں، اپنے آپ میں غور کر کے دیکھیں کہ ہم نے اس مہینے کے اندر کیسے گزارا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، ہم نے رمضان کا مہینہ دیا تھا، تم نے اس رمضان کے مہینے کو کیسے گزارا؟ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بڑا ہی شاندار موقع دیا تھا کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، رب العالمین کو خوش کر لیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، اپنے آپ کو جنتی بنا لیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذرا غور کیجئے گا، ذرا سوچئے گا، اور ایسا نہیں کہ ہم رمضان مبارک مہینے کو گزار دیا، ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ہم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ نہیں، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو رب العالمین سے کہے گا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ جب جہنمی جہنم کے اندر چلا جائے گا، جہنم کے اندر عذاب کی سختیوں کو دیکھنے کے بعد رب العالمین سے کہے گا، اے میرے پروردگار، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے میرے پروردگار، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا، ہاں اے میرے پروردگار، آج ہم نے اپنے کانوں سے جہنمیوں کے چیخنے کی آواز کو سن لیا، اے میرے پروردگار، آج مجھے یقین ہو گیا، آج مجھے بلیو ہو گیا
کہ میں جہنم سے اسی وقت بچ سکتا ہوں جب میرے پاس نیکیاں ہوں، جب میرے پاس اچھے اعمال ہوں۔ میں اسی وقت جنت کے اندر جا سکتا ہوں جب میرے پاس بہت سارے نیک اعمال ہوں۔ اے میرے پروردگار، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے میرے پروردگار تو مجھے ایک اور چانس دے دے، تو دنیا کے اندر بھیج دے، ہم دنیا کے اندر جا کر کے نیک عمل کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم تراویح کی نماز پڑھیں گے، ہم رمضان مبارک مہینے کے اندر روزہ رکھیں گے، ہم لیلۃ القدر کی رات کو جاگ جاگ کر قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم دنیا کے اندر ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ تیری عبادت میں لگائیں گے۔ رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا، رب العالمین کہے گا اے میرے بندے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اے میرے بندے کیا ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ اگر تو چاہتا تو دنیا کے اندر بہت سارے نیک عمل کر لیتا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیتا، اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کروا لیتا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج غور کریں کہ ہم رمضان کے مہینے کو کیسے گزارا۔ آج لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر دکانداروں کی خریداری میں بڑھوتری ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں پکوان زیادہ ہونے لگتا ہے۔ شب قدر کی رات میں پارٹی اور پکنک اور گھومنا پھرنا یہ ہمارا مشغلہ بن جاتا ہے۔ جو قدر کی رات ہے، جس کی عزت کرنی چاہیے، ہم اس مہینے کے اندر پارٹی کرتے ہیں، جہاں پر عبادت کرنی چاہیے، جہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم اس رات کو ہم مزے میں، کھیلنے میں، کودنے میں اور مذاق کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان بد نصیب ہے، وہ انسان بدبخت ہے، وہ انسان محروم ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پا کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروا سکا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کروا سکا۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ میں غور کیجئے اور اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم بد نصیب ہیں یا پھر ہم خوش نصیب ہیں۔ وہ انسان خوش نصیب ہے، وہ انسان نیک بخت ہے، وہ انسان مبارکباد کا لائق ہے جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، لیلۃ القدر کو راتوں کو جاگ کر قرآن کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ وہ انسان تو مبارکباد کے لائق ہے، لیکن جنہوں نے رمضان مبارک مہینے کو بھی دوسرے دلوں کی طرح گزار دیا، وہ انسان بد نصیب ہے۔